حضرات گرامی، آج ان کی ایصال ثواب کی دعا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے بے شمار لوگوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کی۔ ہم گن نہیں سکتے کہ کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کی دعا کی۔ آج ان کی دعا ہم کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ بتقاضے بشریت ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، حدود سے ہم تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن دیکھیے قاری محمد جاوید صاحب کی زندگی کو ان کی ماں عالمی برزخ میں جا چکی ہے، ان کے باپ حیات ہیں یا موجود ہیں۔ اس باپ نے، اس ماں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ، قاری اور علامہ بنانے کے لیے ہم اپنے سے جدا کرنے لگے ہیں، جب کوئی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو جدا کرتا ہے تو پھر یہ اسی باپ کو، اسی ماں کو ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے دین سیکھنے کے لیے، دین کی سرفرازی کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پرچم کی بلندی کے لیے اپنے بچے کو وقف کیا تھا۔ لیکن قانون قدرت کے مطابق باپ پیچھے رہ گیا اور بیٹا پہلے اللہ کی دربار میں حاضر ہو گیا۔ حضرات گرامی، جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اصول اسلام کے مطابق اس مسجد کا ذرہ ذرہ علامہ محمد جاوید صاحب کے نیک ہونے اور مسلمان ہونے کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ وہ ذرے ہیں، یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، یہ کہے گا کہ میرے اوپر جاوید نے سجدہ کیا تھا اللہ کو، میرے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی دربار میں اس نے قیام کیا تھا۔ کوئی بھی رفاع عامہ کا کام ہوتا ہے یا مسجد کا کام ہے، مساجد کو مدارس کا کام ہے، بڑے ہمارے دوست اس میں پیسہ لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اس بندے کی قربانی ہوتی ہے جو آگے لگ کے اس کام کو پائے تکلیف تک پہنچاتا ہے اور ہر ایک کو قائل کر کے لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ! سب سے زائد اس کی محنت ہے۔ میں ابھی آپ میں سے کوئی 1000 روپیہ یا اس سے کم زیادہ نکال کر دے دیں گے اللہ کی مسجد میں اور چلے جائیں گے، لیکن جو یہاں پہ کھڑے ہو کر اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، ساری فکر، ساری مشقت، ساری محنت وہ ایک ہی کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! پیسے دینے آسان ہے، کسی سے لے کر لگانے بڑے مشکل ہے۔ سبحان اللہ! اپنا نفس بھی مجروح ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک عرض کر دوں، مسجد ایک ریاست کی حیثیت رکھتی ہے، مختلف خیالات، مختلف فطرتوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا یہ فیضان ہے کہ قاری جاوید نے سب کو برداشت کر کے، سب کو ساتھ لگا کر اور اللہ کے دین کو اللہ کے دین کے پرچم کو بلند و بالا رکھا۔ ایک تسلسل رکھنا،
لگاتار کام کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آدمی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری محمد جاوید وہ شخص ہے کہ طالب علمی زمانے سے لے کر اللہ کی دربار میں حاضر ہونے تک، جس طرح اس کی ماں جو قبر میں ہے اور اس کا باپ جو یہاں پہ موجود ہے، جس طرح انہوں نے اس کو وقف کیا تھا دین کے لیے، وہ آخری دم تک اس مشن کے اوپر کاربند. اس کو کہتے ہیں علامہ محمد جاوید نقشبندی، کہ اللہ نے اس کو قبول کیا تھا. یہ ذہن سے نکال دے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ ذہن سے نکال دے میں پیسہ دیتا ہوں، یہ ذہن سے نکال دے میں قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں، میں تقریر کرتا ہوں. یہ ذہن سے نکال دو. یہاں پہ وہی آتا ہے جس کو اللہ قبول کرتا ہے. حضرات گرامی، خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب میں حکم دیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مانگیں، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہی معبود ہے، اس کی ساری مخلوق عابد ہے. حضرات گرامی یاد رکھیے، عابد بننے کے لیے اس نے ایک شرط رکھی ہے. یہ شرط جو ہی اس نے انسانیت کو پیدا کیا تو آدم کو سجدہ کروا کے، ملائکہ سے آدم کو سجدہ کرا کے یہ واضح کر دیا ہے کہ عابد وہی بنے گا جس کے قلب میں نبی کی محبت ہوگی. اس نے یہ واضح کر دیا. ہر دور میں یہی ہوا ہے. آدم کا محمد علیہ السلام یہی قانون ہے کہ عابد وہی بنے گا کہ جس کے قلب میں پیغمبر کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. جب میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ واضح کر دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کیا ان آیات قرآن کے پر باس نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ایک مسئلہ مقصود ہے رکھنا. ان آیات قرآنیہ میں رب نے واضح کر دیا ہے کہ اے بندے، یہ تیرا قالب ہے، یہ تیرا ڈھانچہ ہے، اور اس قالب کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر ایک قلب ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں. تو اللہ نے کیا واضح کیا؟ اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تیرے ڈھانچے کے اوپر بھی سنت رسول ہونی چاہیے اور تیرے قلب میں بھی عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. پھر تیری بات بنے گی کہ اب گویا یہ جو قلب ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہے. اس کی تخلیق کا مقصد خدا اور مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور اسی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. جدھر یہ ہوتا ہے ادھر ہی ہمارے اعضاء ہو جاتے ہیں. تو خدا نے یہ واضح کیا ہے کہ جب یہ قلب میرے لیے ہے تو پھر اس کا یہی اصول ہے کہ اس قلب میں محمد کی محبت کو سجا دو.
اور پیشانی کو میں رب کے آگے رکھ دوں، سبحان اللہ، پھر تمہاری عبادت بنے گی بیٹی۔ پھر کیا بنے گی عبادت؟ تو خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے کہ جب بندہ اس طرح عبادت کرتا ہے اسی رب سے مانگتا ہے، جب اس رب سے مانگنے والا مانگتا ہے وہ مانگنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو مانگتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، پھر اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام و احسان ہوا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ بندے مومن اتنا کامل ہے کہ عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہے، آپ سر سجدے میں ہے، قالب قیام میں ہے، کبھی یہ قالب رکوع میں ہے، زبان کے اوپر قرآن جاری ہے، تسبیحات و تکبیرات جاری ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر چلا، کہ اب راستہ سیدھا تو یہی ہے، اس راستے پر استقامت عطا فرما، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کر ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام و احسان، انعام نعمتیں رب کی بے شمار ہیں، ہم گر نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے یا کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو اگر ہم دو اقسام میں کر لیں، ایک دنیاوی نعمتیں، ایک دینی نعمتیں، سبحان اللہ، تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ذرا فکر کرنی ہے، میں بھی آپ کے سامنے نتیجہ نکال کر رکھنے لگا ہوں، بات مختصر ہوگی کہ ایک نعمت دنیاوی ہے، ایک نعمت دینی ہے۔ یہاں پہ خالق کائنات کیوں کہہ رہا ہے کہ جو انعام یافتہ ہے ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو، تو یاد رکھیے خالق کائنات یہ واضح کرتا ہے کہ اب یہ جو نعمت دینی جن کو میں نے دی ہے ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک فضل اللہ۔ حضرات گرامی، اب خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ تم نبیوں کے راستے کے اوپر چلو، تم صدیقین کے راستے کے اوپر چلو، تم شہداء کے راستے کے اوپر چلو، اور تم اولیاء اللہ کے راستے کے اوپر چلو۔ سبحان اللہ، کہ اب نے تم نے اپنے سامنے پیغمبران اسلام کو سامنے رکھنا ہے، تم نے صدیقین کو سامنے رکھنا ہے، تم نے شہداء کو سامنے رکھنا ہے، اور تم نے اولیاء اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک جگہ کے خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اب دیکھیے ایمان، اتقوا اللہ،
ایمان بھی ہو گیا، اتقوا اللہ بھی ہو گیا کہ بندہ متقی بن چکا ہے، لیکن اللہ یہاں پہ بس نہیں کرا رہا کہ بھئی تو ایماندار ہو گیا اور متقی ہو گیا بس کر دے. ایسا نہیں ہے کہ رب کہہ رہا ہے ایمان کو بچانا ہے، تقوی کو بچانا ہے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے معبود بندوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی برگزیدہ لوگوں کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ ہو جائیے. اب دوستو یہ جو دعا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پوری تو نہیں پڑھ سکا، بعد حصہ پڑھا. یہ دعا ہمیں ہر نماز میں پڑھنا، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ. اب سوچئے کہ رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے. رب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ عشق نبی کو سجا کے میں رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. جب عشق نبی سجا کے سجدہ ریز ہو جاؤ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جملہ صحابہ اہل بیت جملہ اولیاء اللہ کی اتباع میں چلے جاؤ. سبحان اللہ، یہ تمہاری زندگی کا مشن ہے. حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے من النبیین، اس کے آگے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یاد رکھیے پیغمبران اسلام خدا نہیں ہے، صدیقین خدا نہیں ہے، شہداء خدا نہیں ہے، اولیاء اللہ خدا نہیں ہے. یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. گویا کہ اللہ ہمیں یہ حکم کر رہا ہے کہ میری دربار میں آنے کے لیے یہ یاد رکھنا کہ میرے محبوب بندوں کی محبت کو بھی اپنے قلوب میں سجا کے رکھنا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت. یہاں پہ یہی علامہ محمد جاوید نقشبندی صاحب کا مشن تھا. یہی سبق انہوں نے پوری زندگی میں دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا عشق نبی کے بغیر گزارا نہیں ہے، عبادت خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی محبت دل میں سجانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے یہی مشن، یہی مشن کامل ترین ہے. ہمیں گستاخی نہیں سکھائی گئی، اسلام گستاخیوں کی طرف نہیں جاتا، اسلام ادب کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. دوستو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہالت عروج پر ہے، جو حالات امام ہے مقتدا بن چکے ہیں اور غلط نظریات لیتے ہیں. یاد رکھنا کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کا گستاخ ہوگا اللہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ذالک فضل اللہ میں یہ آیت جب ختم ہوتی ہے اس کی اگلی آیت میں شروع میں خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے کہ جو اتباع پیغمبران میں جاتا ہے، جو اتباع صدیقین میں ہوتا ہے، جو اتباع شہداء میں ہوتا ہے، جو اتباع اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنی رحمتوں کا نزول کرے. یاد رکھیں اپنے استاد کے نقش قدم پر چل کے اور ان کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے.